الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر کچھ لشکر آئے جو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے جنگ احزاب کے حوال بیان کیے جا رہے ہیں، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ احد کے 1 سال بعد پیش آیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت فرمایا جب تم قریش، غطفان، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لشکر آئے اور انہوں نے تمہارا محاصرہ کر لیا، تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور تمہارا خندق کھودنا اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس نے کافروں کے خلاف تمہاری مدد فرمائی اور ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان پر اس کا شکر ادا کرو۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا مختصر بیان یہ ہے کہ غزوہ سن 4 یا 5 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب بنی نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے سربراہ مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلے کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے کہا تم ہی حق پر ہو۔ اس پر کفار قریش خوش ہوئے اور اسی واقعے سے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 51 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت نازل ہوئی۔ پھر وہ یہودی دیگر قبائل غطفان، قیس اور غیلان وغیرہ میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک چلائی تو وہ سب بھی ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح یہودیوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودوانی شروع کی۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین 12,000 افراد کا بڑا لشکر لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی اور اسے دیکھ کر سب کفار حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب اس محاصرے کو 15 یا 24 دن گزرے تو مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور کافروں پر تیز ہوا بھیجی۔ انتہائی سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے کافروں کے خیمے گرا دیے اور تنابیں توڑ دیں اور
وہ کھوٹے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں اور آدمی زمین پر گرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مگر اس جنگ میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ اس وقت وہ انتہائی سخت سردی تھی اور یہ ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور بدن پر دست مبارک پھیرا، جس کی برکت سے ان پر سردی اثر نہ کر سکی اور یہ دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی، سنگریزے اڑ کر لوگوں کو لگ رہے تھے اور آنکھوں پر گرد پڑ رہی تھی۔ الغرض عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ کافروں کے لشکر کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا، جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے اوپر جو ہے وہ برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنائی سے اپنے دائیں طرف موجود شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، اے گروہ قریش، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں، بنی قریظہ اپنے حد سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو، اور میں کوچ کر رہا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں کوچ کا شور مچ گیا۔ کافروں پر جو ہوا آئی وہ ہر چیز کو الٹ رہی تھی، مگر یہ ہوا اس لشکر سے باہر نہ تھی۔ اب یہ لشکر بھاگ نکلا اور سامان کا سواریوں پر لاد کر لے جانا اس کے لیے دشوار ہو گیا، اس لیے کثیر سامان وہیں چھوڑ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم فتح تھی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔